بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں آپارہ چوک سے امریکی سفارتخانے تک یکجہتی غزہ مارچ ہوگا، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کریں گے۔ ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ راولپنڈی میں مختلف وفود سے بات چیت کرتے ہوئے سید عارف شیرازی نے کہا کہ 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے یکجہتی غزہ مارچ میں راولپنڈی ضلع سے بھی بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کا قافلہ بعد نماز ظہر گلشن دادر خان مئی روڈ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ تمام عہدیداران اور ارکان و کارکنان اور شرکاء ظہر کی نماز گلشن دادر خان کی مسجد میں ادا کریں۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ نماز ظہر کے بعد گلشن دادر خان مسجد سے مئی روڈ ایک بڑا قافلہ اسلام آباد میں ہونے والے یکجہتی غزہ مارچ میں شرکت کے لیے جائے گا۔ امریکی سفارتخانے کے ریجنل انگلش لینگویج آفس کے زیر اہتمام انجمن فیض الاسلام کے اپنا گھر کے 100 بچوں کو انگریزی زبان سکھانے کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی انجمن فیض الاسلام کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد تھے، جبکہ دیگر کے علاوہ پروگرام کوآرڈینیٹر کرن بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے انگریزی لرننگ پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ RELO کے تحت انجمن فیض الاسلام کے بچوں کو اس سے قبل بھی 2 سالہ انگریزی لرننگ پروگرام کروایا گیا جس کا انہیں بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پروگرام کے تحت انجمن فیض الاسلام کے فیض آباد اور مندرہ مراکز سے 100 بچوں کو اسکالرشپ دے کر انہیں یہ کورسز کروائے جائیں گے۔ اس پروگرام سے ہمارے بچوں کو سیکھنے کے نئے مواقع مل رہے ہیں۔ پروگرام کوآرڈینیٹر کرن ناز نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 13 سے لے کر 20 سال تک کی عمر کے بچوں کو انگریزی زبان سکھائی جا رہی ہے۔ مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے رہنماؤں نے اشیاء پر 15% نفع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اشیاء کی قیمتوں کے بارے سے نئی پالیسی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ مال بردار گاڑیوں کے اخراجات، ڈیزل کی قیمت میں کمی، پیٹرول کے نرخ کم ہونے سے بڑی گاڑیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومتی سبسڈی پر چلنے والے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 155 روپے کلو مقرر کی گئی ہے، جبکہ عام کرانہ والوں کو 140 روپے کلو فروخت کرنے کا پابند کیا جا رہا ہے۔ دال اور گھی کی قیمتیں بھی سبسڈی کے باوجود کریانہ اسٹور سے زیادہ ہیں، جو دکانداروں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے صدر سلیم پرویز بٹ، جنرل سیکرٹری حافظ اویس، نائب صدر چودھری محمد منیر، سینئر نائب صدر ظہیر عباس اور مختلف علاقوں کے فوکل پرسن نے ماہانہ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صدر سلیم پرویز بٹ نے کہا کہ پرائس مجسٹریٹ گھروں میں بیٹھ کر اپنے سٹاف کے ذریعے دکانداروں کو جرمانے کروا رہے ہیں، جبکہ جو فیلڈ میں افسران آتے ہیں ان کو خود بھی قیمتیں معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے اخراجات کو دیکھے، ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بھاری بل اور دیگر اخراجات برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ ہمیں 15% نفع فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن PP18 کے زیر اہتمام فلسطین ریلیف فنڈ کیمپ کا انعقاد رحمان آباد مئی روڈ پر کیا گیا، جس سے امیر جماعت اسلامی PP18 اسد رضا شیخ نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالم اسلام اس وقت بیت المقدس کا دفاع کرنے، نہتے فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے، فلسطین لہو لہو ہے، غزہ ملے گا ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، فلسطین اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے عوام اپنے عطیات الخدمت کے پاس جمع کروائیں۔ یہ قبلہ اول کی بقا کی جنگ ہے۔ اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن PP18 راحیل بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہودی افواج نے بیت المقدس کا دفاع کرنے والے نہتے مسلمانوں پر بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمان آگے بڑھ کر فلسطینی غیر مسلمانوں کے پشتیبان بن کر قبلہ اول کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمپ میں شیخ ریحان، مجید ملک، اسجد، محبوب ملک، منیر، فیصل چوہان، عدنان ترین، خالد گکھڑ، ملک شراز اور شمروز گکھڑ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
وومن رائٹس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری معروف قانون دان قاضی خلیل الرحمان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی معصوم انسانیت پر مظالم کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ عالم اسلام فلسطین میں مظالم کا نوٹس دے کر اسرائیل کی جانب سے جارحیت کو فی الفور بند کروائے۔ اسرائیل کی بمباری سے فلسطین میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی ہسپتالوں پر بمباری انسانیت نہیں درندگی ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے نوٹس دے اور جنگ بندی کروائے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن راولپنڈی کے صدر قاضی ادریس الرحمان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تاریخی اور کامیابی جلسے نے مخالفین کو پیغام دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ مینار پاکستان ہی پنڈال نہیں تھا، پورا لاہور ہی پنڈال کا منظر پیش کر رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم کے پاکستان واپس آنے پر قوم نے جس جوش و جذبے سے تاریخی استقبال کامیاب تاریخی جلسہ میں شرکت کی تاریخ رقم کر دی ہے، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ مخالفین کو جو پیغام ملا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ انہوں نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ قاضی ادریس نے کہا کہ میاں نواز شریف مہنگائی، بے روزگاری اور ملک کی معاشی مشکلات سے قوم کو نجات دلانے کا ہنر جانتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے متروکہ وقف املاک کی جانب سے لال حویلی سیل کرنے کے خلاف دائر پیٹیشن کی سماعت متروکہ وقف املاک کے وکیل کی عدم حاضری پر 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک کے وکیل کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ 30 اکتوبر کو عدالت میں حاضر ہو کر دلائل مکمل کریں، ورنہ عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ گزشتہ روز سماعت کے موقع پر شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرازق خان اور ان کے معاون سردار شہباز خان کے علاوہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان، متروکہ وقف املاک اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل صدیق امان بھی عدالت میں موجود تھے۔ تاہم متروکہ وقف املاک کے وکیل حافظ احسان عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ متروکہ وقف املاک کے لیگل ایڈوائزر حافظ خان کہاں ہیں۔ عدالت نے لیگل ایڈوائزر کی عدم حاضری پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عدالتیں کسی کی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے چلیں گی۔ پتہ کریں کہ لیگل ایڈوائزر غائب تو نہیں ہو گئے، اب تو لوگ غائب ہوتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں ہم تو غائب نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اب کیا کرنا ہے، متروکہ وقف املاک کی جانب سے کون دلائل دے گا۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ عدالت کی معاونت کریں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اب تو حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کو بھی نئی ہدایات کا انتظار تو نہیں۔ عدالت نے ایڈیشنل جنرل سے استفسار کیا کہ آپ کو بھی ہاٹ لائن پر نئی ہدایات کا انتظار ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسے ہی حالات کی وجہ سے ہم نے سسٹم کو تباہ کر دیا۔ عدالت نے پٹیشن کی سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے ہدایت کی کہ متروکہ وقف املاک کے وکیل آئندہ تاریخ پر دلائل مکمل کریں، ورنہ عدالت فیصلہ سنا دے گی۔